پاکستان کے کونے کونے سے آپ کے سوالات کی بارش کا سلسلہ جاری ہے. راولپنڈی، اسلام آباد اور پنجاب میں بارش ہو نہیں رہی، لیکن ہم نے کہا فہد ملک کو بلوائیں اپنے شو میں، جو کہ ایک گرو ہے سوشل اور ڈیجیٹل دنیا کے. ماشاءاللہ تمغہ امتیاز اس ننھی سی عمر میں، اور آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے آپ کے میسیجز کی. پاکستان کا شاید ہی کوئی علاقہ ہو جہاں سے آج میسیج موجود نہ ہو. سلسلہ ابھی بھی آمنہ بتا رہی ہیں کہ جاری ہے. ہم ویلکم کہیں گے فہد ملک کو. گڈ مارننگ، السلام علیکم. گڈ مارننگ سر. تیار ہیں جناب؟ سر بہت بڑی دتی ہے، بہت بڑی دتی ہے، لیکن آپ آغاز میں کچھ کوئی پیغام دینا چاہیں اس خوبصورت سریلی کھانسی کے علاوہ اگر کچھ ہو آپ کے پاس؟ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی، اس دفعہ ہم بات کرتے ہیں نصیب پہ. پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست کا، وہ آپ کے شو پہ گیسٹ بھی آ چکے ہیں، ان کا نکاح تھا. ہم ملتان گئے، 8 گھنٹے کا ہم نے سفر کیا. گاڑی نئی گاڑی تھی. ہم ملتان پہنچے تو اس گاڑی کا سائڈ مرر اوپر نیچے والا ہونے والا شیشہ بند ہو گیا. واہ. اور پورے ملتان میں لگژری کار تھی تو پورے ملتان میں اس کا میکینک نہیں تھا. تو ہمیں ملتان کے تیسرے کونے میں ایک بندہ ملا. رات کے 9 بجے ہم اس کے گھر گئے، اس کو جگایا، اس کو کہا بھائی یہ گاڑی کا شیشہ ٹھیک کر دو. اور اس نے کچھ 1000 روپے لیے، جس میں سے میرے کنجوس دوست نے اس کو 700 روپیہ دیا. اور اس بندے نے کہا کہ تسی اسلام آبادوں میں صرف 700 روپیہ دینا ہے، کہ یہ میرا نصیب تھا کہ آپ اتنے دور سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا صرف میرے اس 700 روپے کے لیے. اس کے 700 روپے کے لیے اور آپ کے قورمے کے لیے، کیونکہ آپ کے نصیب میں شادی کا قورمہ تھا. بالکل، وہ تو اگلے دن ہمیں نصیب ہوا، لیکن ہم ڈائریکٹ پہنچے اور اس کے گھر گئے اور اس کو بڑی آپ کا نصیب اٹ فائنڈز یو لائک ڈیتھ. بڑی زبردست بات ہے. آغاز میں عائشہ ربیہ حافظ آباد سے یاد کر رہی ہیں، فہد بھائی آپ خود کو 30 سے کم بتاتے ہیں، آپ کی عمر 30 سے کم ہے. تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، آپ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں جیسا کہ آپ خود بتاتے ہیں سوشل میڈیا سے. اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ کو جلدی جلدی سب باتیں کس نے سکھائی تھی ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں؟ اپنے گرو کا نام بتائیں. انفارچونیٹلی ایز سچ ٹیچرس کا اس میں زیادہ رول رہا، لیکن ڈیجیٹل کا کوئی گرو اس طرح سے مجھے ملا نہیں. اور اتنے کوئی پیسے جیسے میں نہیں کما رہا، میں بہت آرڈنری سی نارمل سی زندگی لکھتا ہوں. آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. اور ٹیچرس کا رول رہا. پھر جب میں یونیورسٹی میں تھا تو آئی یوز ٹو ورک، اور جو میں نے اپنے پہلے سیمسٹر میں اپنی پہلی جاب سیکیور کی، آئی تھنک اس جاب کو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے کہ مجھے ذرا اپنی ڈائریکشن پتہ لگی اور وہاں پہ جو لوگ تھے ان کی مدد سے. سو ٹیچرز اینڈ دین مائی فرسٹ امپلائر. اور میرا خیال ہے آج کل کی دنیا میں ربیہ عمر میرا خیال ہے میٹر ہی نہیں کرتی. بس یہ 15 سال کے بچے جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں. بالکل. 24 میں، یہ 2024 میں 30 کا ہو جاؤں گا تو بس گیم ختم. پھر اچھا 29 والا لیس دین 30 والا کہانی بھی ختم. ہاں 30s کہہ سکیں گے آپ. فواد علی سمندری سے سوال یہ ہے کہ تمام موبائل کا ڈیٹا ہماری جی میل میں محفوظ رہتا ہے، اگر موبائل چوری ہو جائے یا گر جائے تو اپنے ڈیٹا کو سیو کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر تو میں بند کروا سکتا ہوں، لیکن جی میل کا کیا کروں؟ اور اگر ہمیں یہ پاسورڈ بھی یاد نہ ہو تو کیسے تبدیل کرواؤں؟ اپنا پاسورڈ کیسے یاد کروں، کیا کروں، یا تمام ڈیٹا کو خدا حافظ کہہ دوں اور جانے دوں؟ جب آپ اپنے فون میں جی میل لاگ ان کرتے ہیں تو ایک ایپ ہوتی ہے گوگل فوٹوز، اس میں آپ اپنی ساری تصاویر اپنے جی میل اکاؤنٹ کے ساتھ بیک اپ کر سکتے ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف وہ ایپ آپ کے فون میں ہونی چاہیے اور آپ نے سیٹنگز میں جا کے بیک اپ کا آپشن انیبل کرنا ہوتا ہے. جو دوسرا اوور آل آپ کے فون کا ڈیٹا، جس میں آپ کے کانٹیکٹس، آپ کے ایس ایم ایس، آپ کے ڈاکومنٹس یا جو باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ اپنے اینڈرائڈ میں ہی گوگل استعمال ہوتا ہے. تو آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ کی سیٹنگس میں جائیں، نیچے جا کے سرچ کر لیں بیک اپ کا آپشن، اس بیک اپ کو کریں آن. ہر رات کو واٹس ایپ کا رات 2 بجے بیک اپ ہوتا ہے، باقی سارا گوگل اکاؤنٹ کا بیک اپ ڈیلی رات کو ہوتا ہے. سو وہ آپ کا سارا ڈیٹا آپ کے اکاؤنٹ پہ بیک اپ ہوتا رہے گا. نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کسی فون میں اپنا وہ جی میل لاگ ان کریں گے تو وہ باقی ساری چیزیں سنک کر لے گا. یہی ان کا سوال تھا میرے خیال. بالکل یہی تھا جی. سمرین حیات آباد پشاور سے، فہد بھائی میرا موبائل چوری ہو گیا ہے، چوری جس نے کیا ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے. لو جی، واہ جی واہ، یہ تو مطلب کیا بات ہے. لیکن وجہ یہ ہے مسئلے کی کہ وہ شہر تبدیل کر چکا ہے. کئی بار پوچھنے کی کوشش کی، جواب نہیں ملا. میرا موبائل فون کا پاسورڈ، تمام ایپس کا پاسورڈ اسی کے پاس موجود ہے. اب مجھے سننے کو مل رہا ہے کہ سمرین تم کیا کر رہی ہو، تم یہ ہمیں کیوں کالز کر رہی ہو، تم یہ کس طرح کا کانٹینٹ شیئر کر رہی ہو، حالانکہ وہ میں نہیں ہوں، میرا فون کسی اور کے پاس ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ اتنا عرصہ کیا کر رہی تھی کہ آپ کا فون اور آپ کی ساری چیزیں دوسرے کے پاس ہیں. آپ سب سے پہلے جو سم تھی آپ کی اس کو نکلوائیں. اس کے بعد جتنے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو لیپ ٹاپ سے یا کسی اور موبائل سے جا کے ریسیٹ کریں، ان کے پاسورڈ چینج کریں.
اگر آپ کو ان کے پاسورڈز یاد ہیں اور اس بندے نے پاسورڈ چینج نہیں کیا تو اس کی سیٹنگز میں جا کے سیشنز کا ایک آپشن ہوتا ہے, اس میں جا کے جہاں جہاں پہ فون لاگڈ ان ہے وہ سارے آپ لاگ آؤٹ کر دیں. اگر یہ سب پروسیس آپ سے نہیں ہو رہا تو پھر سیدھا سیدھا ایف آئی اے کے پاس جائیں, اپنے لوکل تھانے میں درخواست دیں, فون چوری کی, بندہ بھی آپ کو پتہ ہے رشتہ دار نہیں ہے تو اس کے خلاف اپلیکیشن دیں, ادروائز دس از گوئنگ ٹو ڈو اے لاٹ آف ڈیمیج ٹو یو. نہیں رشتہ دار ہے تب بھی اس کے خلاف اپلیکیشن دے سکتے ہیں. دے, لیکن وہ اگر اتنے عرصے سے انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر بڑا ہی قریبی ہے جس کو وہ ہرٹ نہیں کرنا چاہتی ہیں. اور اچھا وہ ہرٹ کر دے, وہ چوری کر لے, وہ ان کے نام سے لوگوں کو میسیجز کر رہے ہیں, پیغامات جو ہیں اپڈیٹ کرے. اور واٹس ایپ پہ بھی اگر جا رہے ہیں تو واٹس ایپ تو آپ سم نکلوائیں اور آپ اپنا نیا بنا لیں. ایگزیکٹلی. ارسلان شاہ سرائے عالمگیر, فہد بھائی کے لیے سوال ہے کہ ایک لڑکا مجھے ٹک ٹاک پر بلیک میل کر رہا ہے, میری ذاتی تصاویر اپنے اکاؤنٹس پر شیئر کر رہا ہے ایسے جیسے کہ وہ میں ہوں, اس کا حل بتائیں, میں بہت پریشان. اس تصویر پہ جائیں, اوپر جا کے رپورٹ پہ کلک کریں, جہاں پہ وہ تصویر پوسٹڈ ہے, اس سے ایک پرٹیکولر اکاؤنٹ کی بات نہیں کر رہا, اس پوسٹ پہ جا کے اس کو رپورٹ کریں, رپورٹ ہے اسکیم کریں, وہ آپ سے ریزن پوچھے گا, اس کو بتائیں کہ میری تصویر ہے, میری مرضی کے بغیر استعمال ہو رہی ہے. ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹک ٹاک سپورٹ گوگل پہ سرچ کریں اور اس پہ جا کے ایک آپشن ہوتا ہے امپرسنیشن کا, کہ اگر کوئی آپ کو امپرسنیٹ کر رہا ہے تو آپ ٹک ٹاک کو بتاتے ہیں کہ میں ایک سیکنڈ انگریزی اوپر سے گزر گئی. امپرسنیشن مطلب آپ کو میں امپرسنیٹ کر رہا ہوں, میں سوشل میڈیا پہ آپ کی تصاویر آپ کے نام سے اکاؤنٹ چلا رہا ہوں جو اصل میں آپ نہیں ہیں. یعنی تم توثیق حیدر بنے, میں بن رہا ہوں سوشل میڈیا پہ. اوکے. سو آپ امپرسنیشن کے آپشن پہ جائیں. عمر کا اندازہ آپ لوگوں کو ہو ہی رہا ہوگا, وائرل, بہت وائرل ہے. وائرل نہیں, عمر بھی وائرل ہے. 29 کا کہتے ہیں, کھنگ جڑی ہے 79 سال دی ہے. پی ٹی وی کے لیے میں بیماری میں بھی چھٹی نہیں کرتا آپ لوگوں کی محبت کے لیے. سو امپرسنیشن کے آپشن پہ جا کے آپ اس کو رپورٹ کریں. یہ ہو گیا, آپ نے ٹک ٹاک پہ اپنا کیس رجسٹر کرایا. اینڈ ٹک ٹاک اس پہ بہت سخت ہے. فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر بہت سلو ہیں, لیکن ٹک ٹاک اگر کوئی آپ کی مرضی کے بغیر آپ کا کانٹینٹ لگا رہے ہیں تو اس پہ بہت سخت ہے. ایک تو یہ کریں, نہیں سمجھ آ رہی آمنہ کو میسج کریں, ہم آپ کو فل سپورٹ کریں گے. دوسرا یہ کہ آپ ایف آئی اے میں ایک اپلیکیشن دیں اپنے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تھرو, اور اس میں آپ اپنا کیس رجسٹر کرائیں. وہ اس سے ٹک ٹاک کو تو کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا, لیکن وہ ایٹ لیسٹ آپ کے لیے کہ اگر آپ کی تصویر کہیں یوز ہوتی ہے, کہ مس یوز ہوتی ہے, کوئی بلیک میلنگ کے کیسز ہیں, تو پھر آپ کو لیگل سپورٹ کے لیے وہ ہیلپ کرے گا. ادروائز یہ مسئلہ آپ کا ٹک ٹاک سے ہی حل ہوگا. ایف آئی اے سے رابطہ کیسے کیا جائے؟ NR3C.gov.pk ان کی ویب سائٹ ہے جو صرف سائبر سے ریلیٹڈ کیسز کو ڈیل کرتی ہے. یا صرف آپ گوگل پہ لکھیں NR3 نمبر والا اور C فار چارلی. اچھا, NR3 ایز اے ڈیجٹ, NR3C, اس کو گوگل کر لیں. .gov.pk ویب سائٹ ہے, اس کو گوگل کر لیں گے تو ویب سائٹ بھی آ جائے گی. ان کی پراپر ہیلپ لائن ہے, ٹال فری, اور ای میل ایڈریس بھی ہے complaints@something, وہ NR3C کا ای میل ایڈریس ہے. اور فہد مجھ سے اتفاق کرے گا کہ 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں اور فہد ذاتی طور پہ بھی اپنے کچھ ایسے دوستوں کو جانتے ہیں جن کے فیملی کے اندر اس طرح کے ایشو ہوا. ایف آئی اے اتنا زبردست طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. جیسے آپ یہ ویسٹرن ہالی ووڈ کی فلموں کے اندر آپ ڈیٹیکٹیوز کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ کیسے پہنچتے ہیں جناب, اور مجرم تک پہنچ جاتے ہیں, اسے پکڑ لیتے ہیں, ایسا ایکچولی ہوتا ہے. اور ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم کا سیل ہے, بریلینٹ ورک دے آر ڈوئنگ, سو اس لیے اس کو آپ ضرور استعمال کیجیے. بلال حافظ آباد سے, میں ایک ٹک ٹاکر ہوں اور سوال یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز وائرل نہیں ہو رہی, لائک اینڈ ویوز بھی بہت کم آ رہے ہیں. آپ کانٹینٹ جو ڈال رہے ہیں, سب سے پہلے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کس قسم کا کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے. آپ اپنی ٹرینڈنگ میں جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ کس سے ریلیونٹ ہیں اور ان میں کون سے ہیش ٹیگز استعمال ہوئے ہیں. سو ایک ہیش ٹیگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, فار یو کا, ناٹ ٹو بی یوزڈ ان ایوری ویڈیو, لیکن فار یو اور ہیش ٹیگ FYP, یہ آپ کوشش کریں اپنی ہر تیسری چوتھی ویڈیو میں استعمال کریں. ہر ایک میں نہیں, وہ اٹ ول بیکم اسکیم. سو دن میں ایک ویڈیو میں استعمال کر لیں, اٹ ول برنگ اٹ ٹو ٹرینڈنگ ویڈیوز. دوسرا یہ کہ جو ہر روز ٹک ٹاک کا الگوریدم ٹرینڈنگ ویڈیوز کو چینج کرتا ہے. سو آپ کا کانٹینٹ کیا اس ٹرینڈنگ کانٹینٹ کے ساتھ ان لائن ہے یا نہیں. اگر ادھر کرکٹ ٹرینڈ ہو رہا ہے, آپ کوکنگ بنا رہے ہیں, تو اٹ وڈ نیور گیٹ اٹ ٹو دا ٹرینڈنگ ویڈیو. بالکل صحیح بات ہے. اچھا جی, وہاڑی سے صوبیہ, ہاں بڑا اچھا سوال ہے. صوبیہ کہہ رہی ہے کہ سر کیا پہچان ہے اسکیم پیغام کو جانچنے کی,
واٹس ایپ پر بھیجے گئے پیغامات میں وہ پیغام آپ کو آتے ہیں کہ جی فلاں کمپنی آپ کو ہائر کرنا چاہ رہی ہے، بلکہ آپ تو شارٹ لسٹ ہو کے ہائر ہو گئی ہیں، فوراً کال کریں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے مختلف جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے۔ میں آج کل جاب ڈھونڈ رہی ہوں، تو میں کیسے جان سکوں کہ یہ جو میں نے اپلائی کیا تھا وہاں سے ایک نارمل لیگل پیغام آیا ہے یا یہ فیک ہے؟ درست پیغام کی پہچان کیسے کروں؟ بہت اچھا سوال۔ بالکل، سب سے پہلے تو یہ کہ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ نوکری کے لیے آپ پیسے دیں، وہ سب سے پہلی چیز ہے، وہ اسکیم ہے۔ دوسرا، آپ کو جب بھی جاب آفر آتی ہے تو آپ کو کمپنی کا نام بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس کمپنی سے اس پوزیشن کے لیے آفر آ رہی ہے۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کو رائزنگ پاکستان سے جاب آفر آئی ہے ایک کمپنی، سو آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گے رائزنگ پاکستان۔ اگر وہ لیگل کمپنی ہے تو اس کے کوئی ویب سائٹ، کوئی لنکڈ ان کا پیج، لنکڈ ان پروفیشنل نیٹ ورک جس پہ کمپنیز کے پیجز ہوتے ہیں، لنکڈ ان کا پیج، کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آپ کے سامنے آئیں گے، اس کو پہلے کراس ویریفائی کریں۔ کوئی ہیلپ لائن ہوگی، کوئی ای میل ایڈریس ہوگا۔ اگر کوئی سمپلی آپ کو واٹس ایپ پہ میسج کر کے کہہ رہے جی کہ آپ کی جاب ہوگی ہے فلانی جگہ آ جائیں، تو اٹس اے اسکیم، یا آپ کی جاب ہوگی ہے تو اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں ڈال دیں تو آپ کو آفر لیٹر مل جائے گا، وہ اسکیم ہے۔ اور جہاں پہ آپ نے اپلائی کیا آپ کے پاس خود بھی ریکارڈ ہونا چاہیے کہ میں نے یہاں یا ان کمپنیز میں اپلائی کیا، وہاں سے جو رسپانسز آ رہے ہیں آپ ان کو میچ بھی کر سکتے ہیں۔ سو پہلے جا کے اور کوشش کریں لنکڈ ان پہ ڈائریکٹلی سرچ کریں کہ ایسی کوئی کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں۔ جتنے اسکیمز ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ گوگل اٹ فرسٹ۔ اور بہت سے اسکیمز ایسے بھی ہیں کہ جی آپ اپنا CNIC ہمیں دے دیں یا آپ اپنی اکاؤنٹ ڈیٹیلز دے دیں، ہم اس میں پیسے، آپ نے اپنا نہ بینک کا اکاؤنٹ نمبر کسی کو دینا ہے، نہ آپ نے اپنا CNIC کسی کو دینا ہے، نہ ہی آپ نے اپنی والدہ کا نام، اپنے والد کا نام کسی کو بتانا ہے۔ یہ پرسنل ڈیٹا، اپنا ایڈریس کسی کو نہیں بتانا۔ آپ کو اگر رینڈم کال آتی ہے اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ اپنی پرسنل انفارمیشن دیں، آپ کہیں تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ، ہیو اے گریٹ ڈے۔ ایسے کسی شخص کو، چاہے وہ خاتون ہے، اچھا نہیں وہ تو ایک لڑکی بڑی اچھے طریقے سے مجھ سے بات کر رہی تھی، وہ تو لڑکی مجھ سے پوچھ رہی تھی، یہ بھی نہیں، وہ لڑکی ہے، لڑکا ہے، جو بھی ہے، یہ انفارمیشن آپ نے کسی کو نہیں دینی۔ جتنے بینک کی اسکیمز کال ہوتی ہیں وہ خوبصورت لڑکیوں کی آواز میں آپ کو کہتے ہیں یہ بٹن 1 دبا دیں، آپ بٹن دبا دیتے ہیں اور آپ کو پیسے سارے چلے جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا جی، شاہزیب چٹھا بختاور سے کہہ رہے ہیں لانگ ٹیل کی ورڈز کے بارے میں بتائیں۔ سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں استعمال ہوتے ہیں لانگ ٹیل کی ورڈز۔ دو طرح کے کی ورڈز ہوتے ہیں، ایک اسپیسیفک کی ورڈز ہوتے ہیں۔ لانگ ٹیل کی ورڈز آر بیسیکلی اسپیسیفک کی ورڈز کے ہم مارننگ شو سرچ کرنے کی بجائے اگر کوئی رائزنگ پاکستان لکھے گا اور رائزنگ پاکستان کی گوگل پہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے، ویب سائٹ کے ساتھ اس کی لانگ ٹیل کی ورڈنگ ہوئی ہے، تو رائزنگ پاکستان کا کانٹینٹ آئے گا۔ اگر ہم مارننگ شو سرچ کریں گے تو اٹس اے نارمل کی ورڈ۔ جو اسپیسیفک کی ورڈز ہوتے ہیں جن کی نیش بھی کم ہے، جن کی مارکیٹ بھی کم ہوتی ہے، ان کو لانگ ٹیل کی ورڈز کرتے ہیں۔ سو اگر آپ کو اسپیسیفک کسی برانڈ پہ کام کر رہے ہیں، جیسے پرفیوم از اے نارمل کی ورڈ، سو آپ کسی پرفیوم کا نام سرچ کریں گے تو وہ اس کا لانگ ٹیل کی ورڈ ہے۔ سو اگر آپ اسپیسیفک کسی چیز پہ کام کر رہے ہیں تو پھر استعمال کریں۔ یعنی اگر آپ کو کتوں کا شوق ہے اور آپ ڈاگز کو سرچ کرتے ہیں تو وہ الگ چیز ہوگی، اور اگر آپ اسی کے اندر آپ جرمن شیپرڈ یا ہسکی کو اسپیسیفکلی کریں گے تو وہ لانگ ٹیل، ایسا ہی؟ بالکل ایسے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے جی گجرات سے، اور گجرات سے احسن بھائی ہیں۔ اچھا بھائی، احسن بھائی نے کہا ہے کہ جی پروگرام، احسن بھائی اور ان کے ساتھ اور بھی لوگوں، اس وجہ سے ملتے جلتے اور بھی سوالات ہیں۔ ایڈ ورڈز اور ایڈ سینس میں کیا فرق ہے؟ اچھا سوال ہے بھائی، تو احسن بھائی ہم آپ کو ویلکم کریں گے، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو پسند کیا۔ اب سوال کا جواب۔ سر، ایڈ سینس بیسیکلی استعمال ہوتا ہے وہ تمام لوگ جن کے پاس ویب سائٹس ہیں یا جو پبلشرز ہیں یا جن کے پاس یوٹیوب اکاؤنٹس ہیں۔ ایڈ سینس آپ کو دیتا ہے پیسے۔ جس ایڈ سینس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ایڈ سینس وہ میڈیم ہے جس کے تھرو گوگل آپ کو پیسے دے رہا ہے۔ ایڈ ورڈز ہے جس کے تھرو آپ گوگل کو پیسے دے رہے ہیں۔ مطلب میں ایک برانڈ چلا رہا ہوں اور میں اس کا ایڈ رن کرنا چاہتا ہوں، سو اس پورے پروسیس کا نام ایڈ ورڈز ہے۔ اٹس اے ڈفرینٹ ویب سائٹ، آپ اس پہ جاتے ہیں، آپ لوگ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ گوگل کو پیسے دیتے ہیں، اپنا کارڈ دیتے ہیں کہ میرا اشتہار اس ایج گروپ کو، اس سیگمنٹ کے لوگوں کو، اس شہر کے لوگوں کو دکھا دیں۔ سو ایڈ ورڈز کے تھرو یو رن ایڈز۔ ایڈ سینس پہ یہ ہوتا ہے کہ جو اشتہارات لوگ چلا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے کانٹینٹ پہ، آپ کی ویب سائٹ پہ، آپ کے یوٹیوب چینل پہ شو ہوتے ہیں، اس کا آپ کو ریونیو ملتا ہے۔ سو اف یو وانٹ ٹو میک منی گو فار ایڈ سینس، اف یو وانٹ ٹو اسپینڈ منی گو فار ایڈ ورڈز۔ ایڈ ورڈز۔ اچھا جی، سرائے عالمگیر سے نورالین کہتی ہیں وہ کون سی تمام جابز ہیں جن کو AI سے خطرہ ہے؟ سر، وہ تمام جابز جو ہیومن انٹریکشن انوالو کرتی ہیں ان کو تھوڑا سا خطرہ کم ہے۔ فار انسٹنس سرجریز ابھی تک AI اس طرح سے نہیں کر سکتا،
یا ایتھیکل ہیکنگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. آڈٹس اے آئی اس طرح سے شروع کر دے گا ڈیجیٹل, ہاں ابھی کی مجھے لگ رہا ہو جائے گا. سائبر آڈٹس وہ اس طرح کی چیزیں اے آئی نہیں کر سکتا. گرافک ڈیزائننگ ہوگی, سافٹ ویئر انجینئرنگ ہوگی, ڈیٹا انالسٹ ہو گئے, ویڈیو ایڈیٹنگ ہو گئی, ڈیولپمنٹ ہو گئی, ایپس ڈیولپمنٹ ہوگی. اس ہر وہ چیز جو تھوڑا بہت کوڈ انوالو کرتی ہے, جو مشین انوالو کرتی ہے, دیٹ ہیز کیپیسٹی. اور یہ ساری جاب, کانٹینٹ رائٹنگ ہوگی, ختم, بالکل گون. چیٹ جی پی ٹی نے ٹیک اوور کر لیا. سو ہر قسم کی وہ جابس جس میں مشین انوالو ہے, دے آر گوئنگ ٹو بی ریپلیسڈ بائی اے آئی. اب تو شادی کی مبارکباد اور فوتگی کا افسوس جو ہے وہ بھی چیٹ جی پی ٹی دیتے ہیں. بالکل. کیا وقت آ گیا بھائی, بس مطلب تھوڑا سا میں لیٹ پیدا ہوا. 1970 میں پیدا ہوں, مجھے لگتا ہے 1950 میں پیدا ہوتے اس وقت ایئرنگ بالکل اینڈ ہو رہی ہوتی, اور یہ دنیا ہم نہ دیکھتے جو تمہاری اے آئی کی دنیا. ابھی وہ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ 2024 میں ایک سولر سٹارم نے ہٹ کرنا ہے. اٹس اے بگ نیوز. وہ آئے, مطلب سن کا کچھ ہو رہا ہے, وہ سائنس ہے کچھ پوری, اور وہ پروبیبلی اٹ وڈ بی اے بیڈ ایئر کہ 2024 میں اگر وہ ہو گیا ناسا کے مطابق, تو پھر ذرا دنیا میں نا تھوڑی سی الیکٹریسٹی کے مسائل پیدا ہوں گے, اور وہ سولر سسٹم تھوڑا سا کریش کرنے لگے. نہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہمارے پہلے ہی الیکٹریسٹی کے مسائل ہیں, ہمیں اور زیادہ کیا مسائل ہو جائے. اچھا واقعی اس سے بھی زیادہ سولر اسٹارم لکھیں تو اٹس سم تھنگ وچ واز سپوز ٹو ہیپن آن 31 جنوری 31 دسمبر, لیکن وہ انہوں نے کہا سولر سٹارم. سولر اسٹارم. اچھا میں تو نہیں گوگل کروں گا بھی, میں اور ڈپریشن ہوگا. میں نے رات کو پڑھا ہے, پھر مجھے ڈر لگنے لگ گیا. اچھا جی, آخری ایک دو سوال ہیں. ملتان سے احمد کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ مارکیٹنگ اور برانڈنگ میں کیا فرق ہے؟ سر ڈائریکٹ مارکیٹنگ یہ ہے کہ آپ اپنے گوگل کے ایڈس چلائیں, آپ لوگوں کو جا کے کریں, آپ ٹیلی مارکیٹنگ کریں, آپ لوگوں کو کالز کریں, ڈائریکٹلی آپ اپنے کسٹمر کو ریچ کر رہے ہیں. اور برانڈنگ میں یہ ہے کہ آپ اسپانسرشپس پکڑ رہے ہیں, آپ کی اسٹوری لائن کیا ہے, آپ اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, اپنے برانڈ کے تھرو بیچ رہے ہیں, آپ انٹیگریشنس کر رہے ہیں, آپ پی ٹی وی پہ شو کر رہے ہیں, آپ کسی انفلوئنسر سے شاؤٹ آؤٹ لے رہے ہیں. سو اٹس ڈفرینٹ. اگر کسی اور کانٹیکسٹ میں تھا تو پلیز ہمیں بتائیے گا. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے نا کچھ سوال بڑے مبہم ہوتے ہیں, ان کو ذرا واضح کر کے آپ کریں تو ضروری نہیں کہ ہم آن ایئر آپ کا سوال رکھیں. فہد بھائی, مینا, مہنور, ڈاکٹر نوشین, یہ سب ہمارے جو رائزنگ پاکستان کے گروز ہیں, ایکسپرٹس ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے, یہ الگ سے آپ کو واٹس ایپ پہ بھی جواب دیتے ہیں. خاص طور پہ قانونی مشورے ماہم کے بہت زیادہ پاپولر ہے. تو اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک مسئلہ ہے تو آپ ڈیٹیل میں آڈیو نوٹ کے ذریعے یا ٹیکسٹ کی صورت میں فہد بھائی سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں, یا ہمارے انسٹاگرام جس کا نام ہے رائزنگ پاکستان پوچھ سکتے ہیں. اور یہ پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کی جانب سے فری آف کاسٹ فیسلٹی ہے, جو ہمارے ماہرین آپ کے مسائل کا حل آپ کو ڈائریکٹلی بتاتے ہیں آن ایئر کیے بنا. کوٹ ادو سے سعدیہ, فہد آئے مسئلوں کا حل لائے. یہ تو بتائیں ذرا کہ وہ لوگ جن کے انسٹاگرام پر پبلک اکاؤنٹ ہیں وہ ٹرینڈنگ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اس کا بھی ویسا ہی جواب ہے جو میں نے ٹک ٹاک کا بتایا کہ آپ کا کانٹینٹ کیا ہے, اور جب آپ اپنی ٹرینڈنگ ونڈو پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کس قسم کا کانٹینٹ ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہے. پراپر ہیش ٹیگز استعمال کریں, اور دوسرا یہ کہ جس قسم کا کانٹینٹ اس وقت سوشل میڈیا پہ آڈینسز دیکھ رہی ہیں, وائرل ہو رہا ہے, اس قسم کے کانٹینٹ کی طرف آئیں, جو ابھی ہم نے ٹک ٹاک کے لیے جو جواب. دو آخری سوال ہیں, جلدی جلدی ان کا جواب دیجیے گا. ملتان سے ماریا, روزمرہ استعمال کے لیے بہترین اے آئی ٹولز کون سے ہیں؟ چیٹ جی پی ٹی کے علاوہ کیا آپشنز ہیں؟ گوگل کا بارڈ ہے, ایکسلنٹ, سب سے بہترین گوگل کا بارڈ ہے, اس کو BARD, اس کو استعمال کریں فری آف کاسٹ. چیٹ جی پی ٹی تو پیسے مانگتا ہے, بارڈ اس فی الحال فری اینڈ اٹس بیسٹ. اس کے بعد مائکروسافٹ نے نکالا کو پائلٹ بھی فری ہے, وہ آپ کے فون پہ بھی چلتا ہے. تیسرے پہ چیٹ جی پی ٹی رکھیں, وہ اب تھوڑا سا پیسوں والی گیم ہوگی. نورین راولپنڈی سے, تصاویر کے اے آئی بنانے کے لیے مڈ جرنی کا ذکر ہوا تھا آپ کے شو میں, لیکن وہ تو پیڈ ہے, کوئی فری ٹولز تو بتائیں. کینوا فری ہے, کینوا آپ کو تھوڑا سا لمٹ کرتا ہے 50 امیجز کے لیے ایک سیشن میں. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے سیشن میں, اگلے شو میں اس کی تھوڑی سی ڈیمانسٹریشن کر کے آپ کو دکھا دیں تاکہ آپ کے پیسے بھی بچیں. اور کینوا از اے فری ٹول, اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. جی, اور بہت پاپولر ہے, فری ہے, اور بہت سے لوگ اس کو استعمال کریں. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. رائزنگ پاکستان میں ساتھ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد سرمد اقبال آ رہے ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج ایڈووکیسی کے ایکسپرٹ ہیں, اور حال ہی میں پاکستان نے COP 28 میں دبئی میں جو ٹیم پاکستان نے کیس پاکستان پریزنٹ کیا, اس کے پیچھے جو ماہرین جنہوں نے اس ساری چیز کو تیار کیا, اس میں سرمد کا نام ہے. اور یہ پاکستان کے جو ہزاروں لاکھوں بلکہ اب تو کروڑوں لوگ ڈسپلیسمنٹ کا شکار ہیں, سیلاب, زلزلے, کلائمیٹ چینج کے اثرات سے ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہو رہے ہیں. ان کا کیا فیوچر ہے, آنے والے سالوں میں پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا لاہ عمل ہوگا, اس پہ ہم بات کریں گے سرمد کے ساتھ اس چھوٹے سے بریک کے بعد.